حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے تو اللہ کا حکم ہوا کہ اب میرے گھر کی تعمیر کریں، کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں، کیونکہ انعامات کا دور شروع ہونے لگا ہے۔ اب اللہ کی رحمتیں اور وہ تجلیات اور وہ برکات جو خاص ہیں اب ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ ملنے لگی۔ کعبۃ اللہ شروع سے آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کعبۃ اللہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور پھر اس کے بعد طوفان نوح کے اندر اس کے نشانات جو ہے وہ مٹ گئے تھے۔ اب اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتلا دیا گیا کہ یہ جگہ ہیں، اس پر آپ کعبۃ اللہ کی جو ہے وہ تعمیر کریں۔ اب کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام مستری کا کام کر رہے ہیں اور اللہ کے پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدور کا جو ہے وہ کام کر رہے، وہ مستری ہیں، وہ مزدور ہیں۔ اب اللہ کا گھر جو ہے وہ بنانے لگے، اب اللہ کے گھر کی تعمیر شروع کر دی، اور تعمیر بھی کیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر بھی کرتے جا رہے ہیں اور اللہ سے دعائیں، اللہ کے ساتھ گفتگو، اللہ سے ہم کلامی، اور اللہ کا گھر بناتے بناتے اللہ رب العزت سے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں اور اللہ سے جو ہے ہم کلامی بھی کر رہے ہیں۔ اسی کا اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ قواعد، قاعدہ اس کا معنی بنیاد بھی ہوتا ہے اور ردے بھی ہوتا ہے، ردے لگا رہے تھے۔ اور اسماعیل علیہ السلام، اب جب کعبۃ اللہ تعمیر ہو گیا تو اب ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلی دعا مانگی، ربنا تقبل، یا اللہ میری اس نیکی، ان چیزوں، اس عبادت اور جو کچھ میں نے تیرے لیے کیا ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ قبول کر لے۔ ربنا تقبل، اس کو قبول کر لے۔ اس لیے سب سے پہلے دعا یہ مانگنی چاہیے کہ آدم دعا مانگے کہ یا اللہ میں جو عبادت کر رہا ہوں، میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوں، میں یہاں عبادت کر رہا ہوں، میری یہ عبادت جو ہے وہ قبول کر لینا، میری یہ عبادت قبول کر لینا سب سے پہلے۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر انسانیت کو عاجزی سکھاتے ہیں، انسانیت کو عاجزی سکھاتے ہیں کہ دعا کا ڈھنگ کیا ہوتا ہے۔ یہ نبی سکھایا کرتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ تو تقبل، عربی لغت سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ تقبل یہ تفاعل کا باب ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ یا اللہ میری عبادت کمزور ہے، یہ میری عبادت کمزور ہے، لیکن تو اسی کمزوری کے باوجود جو ہے وہ اس کو قبول کر لے، کمزوری کے باوجود قبول کر لے۔ تو عبادت قبولیت کی دعا مانگنا، لیکن کمزوری عاجزی ظاہر کر کے دعا مانگنا کہ اپنے آپ کی عاجزی ظاہر کرے کہ یا اللہ میری عبادت کمزور ہے، تو اپنے فضل سے اس کو جو ہے وہ قبول کر لے۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اب ایک سب سے پہلے دعا یہ مانگی۔ دوسری وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ مجھے فرما بردار بنانا۔ اب ابراہیم علیہ السلام، چونکہ میں نے عرض کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو انعام دیا ہے وہ کسی اور پیغمبر کو نہیں ملا تھا، کیونکہ آپ کو آپ کی ملت اور اصول ایسے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کا دین اور شریعت قیامت تک تھی۔ اس لیے دعائیں بھی ایسی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی کہ جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے رہنمائی کریں گی کہ مسلمین علاقہ، یا اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنانا۔
اسلم یسلم، اسلام کس کو کہتے ہیں؟ گردن نہادن، کہ یا اللہ ہم تیرے حکم کے سامنے کوئی بھی حکم ہو ہم گردن رکھنے والے ہوں، عاجزی کرنے والے ہوں، اس حکم کو جو ہے وہ ماننے والے۔ یہ چھوٹی دعا نہیں، بہت بڑی دعا ہے۔ مسلمین علاقہ، کہ یا اللہ ہمیں فرما بردار بنا، اور لاکا یہ لفظ استعمال کر لیا خاص اپنے سامنے جھکنے کے لیے، ہمیں قبول کر کے صرف تیرے سامنے ہی جھکے، کہ اس کے اندر ریا نہ آئے، اس کے اندر دکھلاوا نہ آئے، اس کے اندر ملاوٹ نہ آئے، اس کے اندر کسی اور کا جو ہے وہ شائبہ بھی نہ ہو، ہمیں ایسا فرما بردار جو ہے وہ اپنا بنا۔ اب اللہ کے پیغمبر اپنے آپ کو جب دعا کرتے ہیں تو اپنی اولاد کو دعا میں جو ہے وہ بھولتے نہیں ہیں، اپنی ذریت کے لیے دعا کرتے ہیں، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، کہ یا اللہ ہمیں اور ہماری ذریت جو اولاد آئے گی یا اللہ اس کو بھی جو ہے وہ فرما بردار بنا، کہ وہ بھی تیرے حکم کے سامنے جو ہے وہ جھکنے والی ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور یا اللہ ہمیں اپنی بندگی کا طریقہ بھی سکھا۔ دیکھو بادشاہ جتنا بڑا ہوتا ہے نا اس کے آداب اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں۔ ایک عام دربار ہوتا ہے اس کے آداب اور ہوتے ہیں، ایک عام آدمی کے آداب اور ہوتے ہیں، ایک بادشاہ کے دربار کے آداب اور ہوتے ہیں، اور اللہ کے دربار کے آداب اور ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بھی مانگ رہے ہیں، یا اللہ مجھے اب یہ بھی سکھلا کہ تیرے گھر کے آداب کیا ہیں، تیرے گھر میں میں نے کس طرح جو ہے وہ آنا ہے۔ اسی وجہ سے شریعت نے دو حدیں رکھی ہیں، دو حدیں رکھی ہیں، ایک کو حرم کہتے ہیں، حدود حرم، اور ایک کو مطاف کہتے ہیں جو کعبۃ اللہ کے ارد گرد ہے، یہ مطاف ہوتی ہے۔ اور حرم کی حدود کعبۃ اللہ سے کسی جگہ 6 میل کا فاصلہ ہے، کسی جگہ 7-8 میل کا فاصلہ ہے، اس کو حرم کی حدود کہتے ہیں۔ یہ اللہ نے دونوں طرح کے جو ہے وہ دربار کے آداب جو ہے وہ رکھے ہوئے، ایک ہوتا ہے بارگاہ اور ایک ہوتا ہے درگاہ۔ بارگاہ فارسی میں کہتے ہیں، بار کہتے ہیں بوجھ کو، گاہ کہتے ہیں جگہ کو جہاں آ کر سامان رکھا جاتا ہے۔ جب آدمی بادشاہ کے پاس جائے یا کسی جگہ جائے تو صحن کے اندر اپنا سامان اتار دیتا ہے۔ اور ایک ہوتی ہے درگاہ، اصل میں تھا درگاہ، درگاہ نہیں لفظ، اصل میں ہوتا ہے درگاہ۔ در کہتے ہیں موتیوں کو، اور درگاہ کا مطلب ہوتا ہے موتی پھینکنے کی جگہ، موتی پھینکنے کی جگہ۔ تو یہ جو مطاف ہے نا، بادشاہ کے بالکل جو قریب جگہ ہوتی ہے، بادشاہ نے پہلے بادشاہ جو ہوتے تھے انہوں نے اپنی جب بیٹھتے تھے تو انہوں نے ایسی چیزیں رکھی ہوتی تھی، ایسی دروازے کھڑکیاں ہوتی تھی کہ جو بھی ان کے پاس آنے لگتا تھا وہ دور سے دیکھ لیتے تھے کہ کون آ رہا ہے۔ تو درگاہ کا مطلب پھر بادشاہ اپنے موتی پھینکتا ہے وہاں، یہ لو اٹھا لو، یہ لو اٹھا لو۔ اسی لیے دو حدیں رکھی ہیں شریعت نے، ایک حرم کی حدود اور ایک مطاف کی حدود۔ مطاف کی حدود تم اس طرح سمجھو کہ درگاہ ہے، کہ یہ موتی پھینکنے کی جگہ ہے، کہ جب انسان وہاں ارد گرد چکر لگاتا ہے تو موتی پھینکے جاتے ہیں، پھینکے جاتے ہیں، پھینکے جاتے ہیں۔ اب اٹھانے والے جو ہے وہ اٹھاتے جائیں، اپنے اپنی حیثیت سے جو ہے وہ اٹھاتے رہیں۔ ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے کہ میں جب طواف کرتا ہوں تو جو پتھر لگے ہیں نا، یہ ارد گرد پتھر لگے ہیں، مجھے ان کے اندر سے روشنی پھوٹتی نظر آتی ہے، اس کے اندر سے روشنی نکلتی نظر آتی ہے۔ تو یہ دو جو ہے موتی پھینکنے کی جگہ ہے۔ اور اسی وجہ سے حدیث میں ہے کہ جو بندہ صحیح آداب وہی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ سکھا رہے ہیں، ان آداب کے ساتھ حج کرنے جاتا ہے
عمرہ کرنے جاتا ہے تو وہ اللہ کا خاص مہمان ہوتا ہے، یعنی خاص اس جگہ پر جاتا ہے جہاں اللہ کی ذات موتی پھینکتی ہے، جہاں اللہ اپنی رحمت کے موتی پھینکتے ہیں۔ اب جو بندہ وہاں پہنچتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو دیتے ہیں، اس کی دعا قبول کرتے ہیں، اس کی حاجتیں اور جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی قبول کرتے ہیں، اور اللہ اس کو جو ہے وہ موتیوں سے بھر کر جو ہے وہ واپس بھیجتے ہیں۔